انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے جو بھی بحری جہاز بنایا ہے یا اس نے جو کشتی بنائی ہے انسان کہے یا ڈوب ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں جو شخص سمندر کے اندر اترتا ہے اس کو اس کی صحیح طریقے سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اوپر جو ہے وہ نیلا آسمان، کوئی پرندہ نہیں ہے اور آس پاس خاموش قسم کا سمندر، نیچے گہرا سمندر اور کالا پانی۔ تو یہ ساری، اور پھر تو کئی دفعہ جو ہے نا وہ ہواؤں کا چلنا، پانی کا طغیانی کا آ جانا اور خوف کی ایک جو ہے نا وہ لہر بہر کا دوڑ جانا، یہ سارا بندہ وہ فیل کر سکتا ہے جو سمندر کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے پانی کے اندر۔ تو گویا آج بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میں سمندر کے اندر چل رہا ہوں اور میں جو ہے نا فطرت کو جو ہے نا وہ لڑ سکتا ہوں فطرت کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے، فطرت سے لڑ کوئی نہیں سکتا۔ آپ نے وہ مشہور زمانہ وہ جہاز، بحری جہاز کا نام سنا ہوگا، ٹائٹینک کا۔ ٹائٹینک کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ زبردست قسم کا نہ ڈوبنے والا طاقتور جہاز، ٹھیک ہے، اس کو کہتے تھے نا انسنکیبل، یعنی یہ ڈوب نہیں سکتا جہاز۔ یہ بنایا اور 1912 کے اندر اسے اتارا اور تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ اس کو بنانے پہ لگا، اور جس دن یہ اتارا 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ ڈوب گیا اٹلانٹک اوشن کے اندر۔ گویا اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا اور اس کی رپورٹنگ، اس کی ایڈورٹائزنگ، ٹھیک ہے، اتنی کی گئی کہ یہ ایسا جہاز ترتیب دیا گیا دنیا کا سب سے بڑا، یہ نہیں ڈوب سکتا، اس کے اندر ہم نے جو ہے نا وہ اتنے پوائنٹس بنا دیے، یہ کر دیا، یہ لگژریس ہے، ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 گھنٹے کے اندر اس کو ڈبا دیا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فطرت پہ انسان کو اختیار دیا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ انسان اس سے لڑ پڑے اور کہے کہ میں جو ہے نا وہ اتنی ڈینسٹی رکھوں گا، اتنا والیوم رکھوں گا، ٹھیک ہے، اتنا میس رکھوں گا، اس حساب سے یہ ساری چیزیں میری تیرنے لگ جائیں گی۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ طریقہ کار ضرور ہے، لیکن فطرت سے انسان لڑ نہیں سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈوب ہی نہیں سکتا، میں دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو وہ ٹائٹینک کی جو مثال ہے وہ اس پہ بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔